آیت نمبر 45 وَكَتَبْنَا اور ہم نے فرض کر دیا علیہم ان پہ، کن پہ؟ یہودیوں پہ، اہل کتاب پہ، اور ہم نے فرض کر دیا علیہم ان پہ فیہا اس میں، کہاں فرض کیا ہم نے؟ اس میں، کس میں؟ تورات میں، تورات میں، اور ہم نے فرض کیا ان پہ اس میں، ان کے تورات میں کیا فرض کیا؟ ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے میں جان ہے، جان کے بدلے میں جان ہے۔ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ مقدر ہے، ایک لفظ پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ ان النفس تقتل بالنفس، کہ کسی جان کو قتل کیا جائے گا کسی جان کے بدلے میں، یعنی کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یعنی کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ کو بھی پھوڑا جائے گا۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کی ناک کو کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں ناک کو کاٹا جائے گا۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، کسی نے کسی کے کان کاٹ دیے تو اس کے بدلے میں اس کے کانوں کو کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کے دانت کو کیا کیا؟ توڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخم برابر بدلہ ہے۔ الجروح جمع ہے کس کی؟ جرح کی، زخم۔ قصاص یہ بدلہ کی چیز ہے، ان میں بدلہ لیا جائے گا، کن میں؟ زخموں میں۔ اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں ایک تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تورات میں، اور باقی بھی جو کچھ ذکر کیا گیا وہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا مسلمان بھی اس حکم کے پابند ہیں؟ جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ حکم تو تورات میں تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ تو ہم کہیں گے بالکل، اللہ نے جب بیان کر دیا قرآن میں تو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ تو درست قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا جب تک کہ اس کو ہماری شریعت منسوخ نہ کر دے، کینسل نہ کر دے۔ ان کے پہلی شریعت کا تذکرہ اگر قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے، اور مذمت کے انداز میں نہیں کیا، تحسین کے انداز میں کیا ہے، اور ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہیں کیا، کینسل نہیں کیا، تو وہ شریعت ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ تو پہلا اس میں حکم کیا تھا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو اس مرد کے بدلے میں اس عورت کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اس مرد کو اس عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ کئی علماء کرام کا فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرد کسی عورت کو قتل کر لے تو عورت کو قتل کرنے والے اس مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کو اور سزا دے دی جائے گی، مالی جرمانہ ڈالا جائے گا، دیت ڈالی جائے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ یہاں پہ یہ بتا دوں، اور اللہ کرے کہ یہ چیز بھی آپ ہضم کر لیں، اللہ کرے کہ آسانی سے اس کے اوپر بھی آپ ایمان لے آئیں، اللہ کرے کہ اس کو ماننے میں بھی آپ کو تردد نہ ہو، اشکال نہ ہو، اور آپ یقین رکھیں کہ شریعت نے جو اصول دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہی خیر پہ مبنی ہے، چاہے وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ اور وہ یہ کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے
تو اس مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، دیت ڈالی جائے گی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ ہو اس کے الٹ رہا ہے کہ بہت سے مقامات پہ مسلمان کو قتل کرنے والا کافر، اسے کچھ نہیں کہا جاتا، ہلکی پھلکی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو آج کل ہو یہ رہا ہے، لیکن اصل جو دستور تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کیوں آپ کو اشکال ہو رہا ہوگا اس سے؟ یہ اشکال آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں، جبکہ اللہ کی نگاہوں میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو کہاں وہ جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کی توحید پہ عمل کرنے والا، شرک و بدعات سے بچنے والا، شرک و بدعات سے روکنے والا، اور کہاں وہ جو کفر و شرک کی دعوت دینے والا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنے والا، یہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والعین بالعین، اور آنکھ کو پھوڑا جائے گا آنکھ کے بدلے میں۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی، پھوڑ دی، اور اس کی بنائی جاتی رہی، تو اب اس کے بدلے میں اس آدمی کو پکڑا جائے گا اور اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اس کی آنکھ کو نقصان پہنچایا، مکمل طور پہ نقصان نہیں پہنچایا، مکمل طور پہ اس کو بینائی سے محروم نہیں کیا، تو پھر قاتل سے بدلہ لینے میں احتیاط کی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدلہ لیتے ہوئے اس کو، مجرم کو، اس نقصان سے زیادہ نقصان پہنچا بیٹھے جتنا نقصان اس نے کیا تھا۔ اس چیز کو دیکھا جائے گا، جج اس کا فیصلہ کرے گا، اس کو مد نظر رکھے گا۔ والانف بالانف، اور ناک کو ناک کے بدلے میں کاٹا جائے گا۔ اگر اس نے یعنی کہ اس عضو سے، اس پارٹ سے انسان کو مکمل طور پہ محروم کر دیا ہے، تو اس کے اس عضو کو اور پارٹ کو بھی مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کچھ نقصان پہنچایا ہے اور اس کا قصاص لینا برابر ممکن ہے تو لیا جائے گا۔ اگر برابر ممکن نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے آپ اس کا زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے، تو پھر بدلہ لینے کی بجائے مالی معاوضے کی طرف جایا جائے گا۔ والأذن بالأذن، اور یہی معاملہ ہے کان کا، اور یہی معاملہ کس کا؟ دانت کا۔ والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی بدلہ لیا جائے گا اگر بدلہ لینا ممکن ہو تو، کیونکہ زخموں میں بدلہ لینا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ اندازہ کرنا کہ وہ زخم کتنا گہرا تھا اور اب بدلہ لیتے ہوئے ہم اتنا ہی گہرا زخم کریں، اس سے زیادہ نہ کر بیٹھے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پہ قصاص لینا ممکن ہو تو لیا جائے گا، ممکن نہ ہو، خصوصاً علماء کرام نے خبردار کیا کہ جب یہ خطرہ ہو کہ آپ قصاص لیتے ہوئے کہیں اس کو قتل ہی نہ کر بیٹھیں، آنکھ پھوڑتے ہوئے کہیں آپ اس کو قتل ہی نہ کر بیٹھیں، جان سے محروم نہ کر دیں، تو پھر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، پس جو صدقہ کر دے اس کو، کس کو؟ قصاص کو، فہوا، تو وہ کیا؟ وہ صدقہ کرنا، کفارۃ لہ، اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ جس کو زخمی کیا گیا، وہ جس کے کان کو کاٹا گیا، وہ جس کی آنکھ کو پھوڑا گیا، اگر وہ بدلہ نہ لے، قصاص نہ لے، معاف کر دے، تو یہ چیز اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کے دیگر گناہوں کا کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صدقہ کر دے کون؟ جس نے جرم کیا ہے، جس نے آنکھ پھوڑی ہے، جس نے کان کاٹا ہے، جس نے زخمی کیا ہے، وہ صدقہ کر دے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پیش کر دے قصاص کے لیے، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے، تو قصاص کے لیے پیش کیا جانا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ روز قیامت اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن ان دو تفسیروں میں سے کون سی تفسیر راجح ہے؟ پہلی تفسیر راجح ہے
کہ فمن تصدق به، کہ وہ مظلوم جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کے دانت کو نکالا گیا، جس کی آنکھ کو پھوڑا گیا، جس کے کان کو کاٹا گیا، جس کو زخمی کیا گیا، فمن تصدق به، پس جو اس کو صدقہ کر دے، فہوا، تو یہ صدقہ جو ہے کفارۃ لہ، اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، بس یہی ہے ظالم۔ اولئک، یہ، ہم، وہ، یعنی کہ دونوں کا معنی ملا کے ہم نے کیا کر دیا، یہی ہے الظالمون، ظالم۔ تو یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ پہلی آیت میں کہا گیا کفر، اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ظلم۔ تو اگر کوئی اللہ کے فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اور جو مانتا ہے لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ ظالم۔ جو مانتا ہے فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ فاسق۔